صرف 100 سال پہلے کا وہ حاجی صاحب کہتے میری آنکھیں سچی کے ڈاکٹر سچا، میں نے تو عرفات میں دیکھا، اور یہ کہتا ہے پچھلے 1 مہینے سے نکلے نہیں۔ تاج الاولیاء آتے ہیں ایسے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر کے وہ حاجی صاحب کے آنکھوں پر رکھا، اس طرح آنکھوں پر رکھا۔ وہ حاجی صاحب دیکھ کر کے گھبرا گئے، اس حلقے کے اندر سے کیا دیکھا؟ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں جس وقت میں تاج الاولیاء کے انگشت کے درمیان سے دیکھ رہا تھا، میں اس وقت نہ پاگل خانے میں تھا نہ ناگپور میں تھا، اس وقت میں جبل عرفات میں حاجیوں کے ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ مناسک حضرت آ رہے ہیں، لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں، ہر طرف احرام ہی احرام نظر آ رہے ہیں۔ میں حلقے سے دیکھ ہی رہا تھا، پیچھے سے تاج الاولیاء نے ایک تماشا لگایا اور کہا کیا جی بابا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اب توجہ چاہتا ہوں، یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی باتیں نہیں، جو حج کیا ہوا حاجی وہ بھی دیکھا ہوا بیان کر رہا ہے۔ اور تاج الاولیاء کو گزرے ہوئے کئی ہزاروں سال نہیں ہوئے، 1400 سال بعد ناگپور کی سرزمین پر بیٹھا ہوا رسول اللہ کی آل کا ایک شہزادہ حسینی سید زادہ اپنی 2 انگشت کے درمیان سے ایک حاجی کی آنکھوں پر صرف حلقہ رکھ دے، حاجی ناگپور سے عرفات کو دیکھ سکتا ہے۔ تو پھر محسوس کرو غریب نواز کی آنکھوں پر جب عثمان ہارونی نے انگلیاں رکھی تھی تو غریب نواز نے پہلا آسمان بھی دیکھا، دوسرا تیسرا بھی، چوتھا پانچواں بھی، چھٹا ساتواں بھی۔ پیر نے پوچھا تھا عثمان ہارونی نے، معین الدین بتا میری انگلیوں کے بیچ سے کیا نظر آ رہا ہے؟ معین الدین چشتی نے کہا تھا خواجہ عثمان ہارونی سے، مرشد گرامی مجھے 7واں آسمان ہی نہیں عرش خدا تک نظر آ رہا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نگاہ مرد ولی سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج تاج الاولیاء کی یہ بات اپنا حلقہ رکھ کر کے ایک حاجی کو بتایا، اور وہ حاجی کہہ رہے میں اس وقت اپنے آپ کو عرفات کے میدان میں محسوس کر رہا ہوں، لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں، احرام ہی احرام دکھ رہے ہیں۔ اور پھر تاج الاولیاء نے کہا کیا جی بابا ہم یہاں نہیں تھے ساتھ میں؟ اب اس واقعے کے بعد پھر مجھے احساس ہوا 1400 سال کے بعد یہ تاج الدین بابا ناگپور میں ایسی کرامت کیوں دکھانے آئے، یہ لوگوں کو ایسی کرامت کیوں دکھا رہے ہیں؟ پھر ایمان نے جواب دیا، 1400 سال کے بعد بہت سارے لوگ ایمان بیچ چکے تھے، بہت ساروں کا عقیدہ مردود ہو رہا تھا، تب تاج الاولیاء نے دکھایا او عقل کے اندھو دیکھو، مجھ جیسا مجذوب پاگل خانے میں بیٹھ کر کے انگلیوں کے بیچ سے ناگپور سے مکہ پہنچا سکتا ہے تو وہ رحمت للعالمین جس پر نظر ڈالے، کیا وہ ابو بکر صدیق نہیں بن جائے، کیا وہ عمر فاروق نہیں بن جائے، جس پر نظر ڈالے وہ عثمان ذو النورین نہ بن جائے، جس پر نظر ڈالے وہ علی حیدر کرار شیر خدا نہ بن جائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 1400 سال کے بعد اپنی کرامت سے بتایا کہ تم آج کے اس ولی کی طاقت دیکھ رہے ہو اور رسول اللہ کی طاقت کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے اولیاء کو بھیجا ہے جو اپنی کرامات سے امت کا عقیدہ سدھارتے رہے۔ تاج الاولیاء کی کرامات صرف کہانیاں نہیں ہیں جو سن کر کے چلے جائیں، عقیدے کو زندہ کرنے والی کرامات، عقیدے میں جان ڈالنے والی کرامات ہیں۔ ایک بار